پوچھا ہے کہ میری مختلف جگہوں پہ دردیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جانو درد ہوتی کیوں ہے۔ ہمیں درد ہوا، ہم بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے پین کلر، درد کو ختم کرنے والی دوائی دے دی، اور ہم نے کھائی اور درد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی وہ درد کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اس کے پاس جب تیمارداری کے لیے جاتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میرے محترم بھائیوں، بیماری اس لیے آتی ہے کہ اللہ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ جو درد آئی تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا تھا کہ میرے اندر کچھ ایسا پروسیس ہے جس کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، جس کو میرے بدن سے نکالنا چاہتا ہے۔ سچ بتاؤ کہ ہم نے اس عمل کو جاننے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی، یا ہم نے فقط درد ہوئی، درد کو ختم کرنے کی دوائی کھا لی؟ تو میرے محترم بھائیوں، درد کی سب سے پہلے وجہ تلاش کرو، سب سے پہلے وجہ تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، علاج کرنا سنت ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھو سنت سے پہلے بھی کچھ کرنا تھا۔ بیماریوں کو، بلاؤں کو جو چیز ٹالتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ صدقہ تھا۔ تو سنت طریقہ کیا تھا؟ آپ سب سے پہلے اپنی تکلیف پہ صدقہ کرو، اپنی تکلیف پہ صدقہ کرو۔ صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ وہ جو میرے اوپر بلا آئی، اللہ اس کو ٹالنا چاہتا ہے۔ پھر صبر کرو۔ اب دیکھو صدقہ کرنے سے، صبر کرنے سے وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اگر وہ چیز ختم ہو گئی تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اگر نہیں ہوئی تو پھر تیسرے دن اس کی دعا کا اہتمام کرو۔ ہم پہلے دن صدقہ کریں گے، دوسرے دن صبر کریں گے، اور تیسرے دن عصر تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہم اس کا سنت طریقے سے علاج کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، میڈیکل سائنس کہتی ہے 3 دن اگر کوئی یہ جو ایکیوٹ پرابلمز ہوتی ہیں، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ بخار، یہ سر درد، یہ دردیں، یہ تیسرے دن خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک امیون سسٹم رکھا ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے، وہ تیسرے دن خود اتنی طاقت میں آ جاتا ہے کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس بات کو نا اس انداز سے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، یا اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہمیں تکلیف ہوگی تو 2 چیزیں ہیں، یا ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں یا ہمارے گناہ، تو دونوں صورتوں میں ہم نفع میں ہیں کہ نقصان میں ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم نے ہر چیز میں تیزی، جلدی۔ آج سے صرف 50 سال پیچھے جاؤ، کیا لوگ جب درد ہوتی تھی تو کیا اس طرح بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے؟
یا اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے میں کیا کروں؟ کیا کرتے تھے؟ وہ جو کرتے تھے آپ بھی کر لو۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دردوں کے لیے ایک ہی چیز بتاتے تھے، ہلدی دال چینی والا دودھ پی، یہ دردیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دردوں کے لیے دوائیوں کا چکر نہ چلاؤ، نہیں تو یاد رکھو ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہو گے، کھاتے رہو گے، کھاتے رہو گے۔ دوائی کھائی درد ٹھیک، دوائی چھوڑ دی درد شروع، ہو نہیں رہا۔ اور لوگوں سے پوچھو کب سے کھا رہے ہو؟ اوہ ڈاکٹر صاحب 15 سال ہو گئے ہیں، پہاڑا لگا ہے، دوائی کھا لینے ہیں 2 دن لنگ جاندے نے۔ لیکن ہم نے اسلام سے اس کا علاج کرنا چاہا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دردوں کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا لو۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، یہ وہ چٹنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں قرآن سے اور حدیث سے ایک ایک چیز کو بیان کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس میں ماہر ہوں۔ واللہ یہ وہ چٹنی ہے جو آپ کی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سچ بتاؤ، کیا ہمارے معاشرے کا یہ کلچر نہیں تھا کہ سارا سال ہی یہ چٹنی گھر میں بنائی جاتی تھی؟ اب کیا تکلیف ہو گئی؟ اب کیا پریشانی آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ۔ واللہ ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح دوپہر شام لو، یقین جانو 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ جن لوگوں کو دردیں ہیں، اور خاص طور پہ جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، واللہ جن کو گیس ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہے، ایون کہ شوگر ہے، میرے بھائیوں یہ چٹنی بناؤ اور صبح دوپہر شام کھاؤ۔ اور یہ جو بھی میں نے دودھ بتایا، 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچی اور 2 لونگ ملاؤ۔ اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس پونا رہ جائے۔ اس کو ٹھنڈا کرو، رات کو سونے سے پہلے لو۔ اور اس کے ساتھ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے، جو چیز اللہ نے جس تناسب سے پیدا کی ہے اس کو اس تناسب سے لو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کائنات میں کیا پیدا کیا ہے؟ پھل اور سبزیاں۔ 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ۔ جن لوگوں کو دردیں ہیں نا، میرے کہنے پہ صرف 1 مہینہ، چاہے 100 سال پرانی درد کیوں نہیں ہے، 1 مہینہ کوئی سے 10 پھل لو۔ اگر 10 پھل آپ لوگوں کو زیادہ لگے، اللہ اکبر، اللہ رب بالاسلام دین و بمحمد صلی۔ میرے محترم بھائیوں، دردوں کے لیے 3 کام کرو۔ ایک تو یہ جو چٹنی بتائی ہے یہ لو صبح دوپہر شام، ہلدی دال چینی والا دودھ لو، کوئی سے 5 7 10 پھل، ایک ایک دانہ لے لو۔ دیکھو ہم لوگ بیماریوں کے لیے 10 قسم کی گولیاں تو اکٹھی کھا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے 10 قسم کا پھل بھی اکٹھا کھایا؟ ایک ایک دانہ کاٹ کے اس کا سیلڈ بنا لو، فروٹ چاٹ بنا لو، اور اس میں کوئی 5 7 ڈرائی فروٹ ڈال لو، بے شک ایک ایک 2 دانہ، 2 دانے بادام کے، 2 دانے کاجو کے، 2 دانے پستے کے، 2 دانے اخروٹ کے، 2-3 چٹکیاں سونف کی، 2-3 چٹکیاں کشمش کی، 2-3 چٹکیاں چاروں مغز کی۔ اس کو مکس کر لو، کیا بن جائے گا؟ یہ فروٹ ہے اور ڈرائی فروٹ ہے۔ واللہ 1 مہینہ یہ کھا کے دیکھو، اللہ کی قسم جسم کمزور اس وجہ سے ہے کہ اس کو طاقت کی چیز نہیں کھلائی۔ 24 گھنٹے غصہ، 24 گھنٹے غیبتیں، 24 گھنٹے چگلی، 24 گھنٹے گالی، 24 گھنٹے جھوٹ، اور خون اندر سے جل جاتا ہے۔ سوچو 10 قسم کے پھل اندر جائیں گے، خون کو کتنی ٹھنڈک ملے گی؟
اس کو کتنا سکون ملے گا. اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ آپ کے بدن کو تسکین دیں گی. اور اس کے ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے، دردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے شکایت کرتی ہیں کہ میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، میرا جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے جوڑ میں درد آ جاتی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باندیاں آئی ہیں، آپ بھی جا کے باندی لے آؤ. آپ مسجد نبی میں گئیں لیکن وہاں رش تھا، شرم کی وجہ سے واپس آ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے آئے، پوچھا بیٹا آپ آئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں آئی تھی، لیکن شرم کی حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں میں باندی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ آپ کے دردوں کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے. واللہ میں سائنٹیفکلی ایک چیز کو بیان کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے برین میں کون سے کیمیکل بنیں گے، الحمدللہ کہنے سے کون سے کیمیکل بنیں گے، اللہ اکبر کہنے سے کون سے کیمیکل بنیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. اور جب یہ کیمیکل بنیں گے تو میرے بھائیوں جسم میں ایسے ہارمونز، ایسی سکریشن، ایسے آپ کی باڈی میں میرے محترم بھائیوں چیزیں پیدا ہوں گی جو آپ کے جسم کو ریلیکس کر دیں گی، آپ کو پرسکون کر دیں گی اور بھی دردوں کو ختم کر دیں گی. ایک بھائی نے سوال پوچھا الرجی اور خارش کا علاج بتائیں. میرے محترم بھائیوں، کسی قسم